بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آسمان سے آئے دو ایسے فرشتے جو آج بھی بابل کے کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ فرشتے زمین پر کیوں آئے تھے اور ان فرشتوں کو بابل کے کنویں میں کیوں لٹکا دیے ہیں، اور ان فرشتوں نے کون سی ایسے گناہ کیے جس کی وجہ سے یہ فرشتے قیامت تک کنویں میں الٹے لٹکے رہیں گے؟ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہاروت و ماروت کون تھے، یہ دونوں کردار فرشتے تھے یا جنات، اور ستارہ بننے والا زہرہ عورت کون تھی، اور اس کو کس وجہ سے زہرہ ستارہ میں تبدیل کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ اسلام میں جادو حرام ہے، اس کے باوجود یہ دونوں فرشتے اللہ کے حکم سے لوگوں کو جادو کیوں سکھایا کرتے تھے، اور ہاروت و ماروت واقعے کی حقیقت کیا ہے، اس واقعے کے اندر کتنی سچائی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ ناظرین، ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے۔ ناظرین، بنی اسرائیل کی روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا اور اس کو اپنی خلافت سے نوازا، تو وہی انسان جب زمین پر آیا تو اس کی نسل میں سے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے، قتل و غارت و فتنہ فساد پلانے لگے۔ تو ایک دن فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، انسان تو خون بہانے والا، فتنہ فساد پلانے والا ہے، اس کے باوجود بھی انسان کو خلیفہ بنایا گیا، جبکہ ہم ہر وقت تیری حمد و ثنا کرتے ہیں اور تیری نافرمانی نہیں کرتے، ہم تیری خلافت کے زیادہ لائق تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ انسان کو غصہ اور شہوت دی ہے، اسی وجہ سے انسان زیادہ گناہ کرتا ہے، اور اگر یہی چیزیں اور صفات تم لوگوں کے اندر رکھ دی جائے تو تم لوگ بھی اسی طرح برائی کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے اور میری نافرمانی کرنے لگو گے۔ تو اس بات پر فرشتے بولے کہ یا رب العالمین، ہم تو گناہ کے قریب بھی نہ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو آزمانے کے لیے حکم ارشاد فرمایا کہ اپنے فرشتوں میں سے 2 فرشتے چن لو۔ فرشتوں نے اپنی جماعت میں سے 2 فرشتے چن لیے جن کا نام ہاروت و ماروت تھا، جو کہ بہت ہی زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے اور اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار فرشتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو بشرا خواہش دے کر غصہ شہوت ان کے اندر رکھ کر زمین پر اتار دیا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ یہ دونوں فرشتے صبح زمین پر آتے اور شام کو اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر چلے جاتے۔ یہ معمول اسی طرح چلتا رہا۔ آہستہ آہستہ یہ دونوں فرشتے شہر بابل میں پہنچ گئے اور وہاں یہ دونوں فرشتے لوگوں کے درمیان عدل انصاف کے فیصلے کیے کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ ان دونوں فرشتوں کی شہرت پورے بابل شہر میں پھیل گئی۔ اسی بابل شہر کے اندر زہرہ نامی ایک حسینہ رہتی تھی جس پر پورا شہر جان چڑھتا تھا، لیکن یہ حسینہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتی تھی۔ ایک دن ان دونوں فرشتوں نے بابل کی اس حسین و جمیل حسینہ زہرہ نامی اس عورت کو دیکھا اور دیکھتے ہی اس کے حسن و جمال کی جال میں پھنس گئے اور اس پر دل ہار بیٹھے۔ یہ دونوں فرشتے زہرہ نامی عورت کے پاس گئے اور اس سے اپنی خواہش پوری کرنے کا کہا۔ اس وقت زہرہ نامی عورت یہ کہنے لگی کہ میرا اور تمہارا دین الگ الگ ہے، میں تمہاری خواہش اس وقت پوری کروں گی جب تم لوگ اپنا دین چھوڑ کر میرے دین کو قبول کر لو۔ تو فرشتوں نے زہرہ عورت سے پوچھا کہ تمہارا مذہب کون سا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں فلاں بت کی پوجا کرتی ہوں، اگر تم اپنے مذہب کو چھوڑ کر میرے اس بت کو خدا مان لو گے تو میں تمہاری خواہش پوری کر لوں گی۔ فرشتے یہ بات سن کر واپس چلے گئے اور اس کے مذہب کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کچھ دنوں بعد ان دونوں فرشتوں کی ملاقات اس زہرہ نامی عورت سے ہوئی اور اس عورت کے حسن و جمال دیکھ کر ان سے رہا نہ کیا اور اس عورت سے کہنے لگے، ہم آپ سے اپنی خواہش پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت اس عورت نے کہا کہ میں تمہاری خواہش اس وقت تک نہیں پوری کروں گی جب تک تم ان 3 کاموں میں سے ایک کام نہ کر لو۔
زہرہ کی یہ بات سن کر فرشتوں نے پوچھا کہ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ وہ عورت کہنے لگی یا تو تم اپنے مذہب کو چھوڑ کر میرا مذہب اختیار کر لو اور بتوں کی پوجا شروع کر دو، یا پھر تم لوگ میرے شوہر کو قتل کر دو کیونکہ وہ بہت غیرت والا ہے، اگر اس بات کا علم ہو گیا تو وہ مجھے قتل کر ڈالے گا، اور یا پھر تم لوگ شراب پیو، اس کے بعد میں تمہاری خواہش پوری کروں گی۔ اس طرح فرشتوں نے جب اس عورت کی یہ بات سنی تو ایک دم خاموش ہو گئے اور کچھ دیر سوچنے لگے۔ اس وقت فرشتوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بتوں کی پوجا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور کسی انسان کو قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور شراب پینا ان دونوں کے مقابلے میں چھوٹا گناہ ہے۔ کیوں نہ ہم شراب پی لے اور اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر لے۔ اس طرح یہ دونوں فرشتے شراب پی کر اس عورت کے ساتھ بدکاری کرنے پر راضی ہو گئے۔ چنانچہ یہ دونوں فرشتے اس عورت کے بتائے ہوئے وقت پر اس کے گھر میں پہنچ گئے، اور وہاں پہنچ کر انہوں نے خوب شراب پی اور شراب کے نشے میں دھن ہو گئے۔ اس وقت وہ عورت ان دونوں فرشتوں کے سامنے اپنے کھلے ہوئے بال لے کر بیٹھ گئی۔ جب ان فرشتوں نے اس عورت کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو اس عورت نے کہا کہ ٹھہرو، پہلے وہ کلمات سکھاؤ جس کلمات کو پڑھ کر تم لوگ آسمانوں کی طرف لوٹ جاتے ہو۔ اس وقت یہ دونوں فرشتے اس عورت کی حسن و جمال کو دیکھ کر شہوت کے ہاتھوں مجبور ہو چکے تھے۔ اس طرح ان دونوں فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم اس عورت کو سکھایا، جس کی مدد سے روزانہ شام کو آسمان کی طرف لوٹ جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد ان دونوں فرشتوں نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی۔ اس بدکاری کے دوران اس عورت کا شوہر بھی آ گیا۔ اس عورت کے شوہر نے جب ان دونوں فرشتوں کو اپنی بیوی کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا تو اس وقت ان دونوں نے اس کے شوہر کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد ان دونوں فرشتوں نے اس عورت کے خدا یعنی کہ بت کو بھی سجدہ کیا اور شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اس طرح جب یہ فرشتے اس عورت کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر چکے تو اس کے بعد اس عورت نے وہ کلمات پڑھے جو کلمات فرشتوں نے اس کو سکھائے تھے۔ وہ کلمات پڑھتے ہی وہ عورت آسمانوں کی طرف چلی گئی، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو زہرہ نامی ستارے کے اندر تبدیل کر دیا۔ ادھر جب ان دونوں فرشتوں کو شراب کے نشے سے ہوش آیا تو یہ دونوں فرشتے ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا۔ جب فرشتوں نے وہ کلمات پڑھ کر آسمان کی طرف جانا چاہا تو یہ دونوں فرشتے آسمان کی طرف نہ جا سکے۔ اس طرح یہ دونوں فرشتے شہوت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اللہ کے نافرمانی کے مستحق قرار پائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو یہ اختیار دے دیا ہے، یا تو تم دنیا کی سزا اختیار کر لو یا آخرت کی سزا اختیار کر لے، کیونکہ یہ فرشتے جانتے تھے کہ آخرت کا عذاب ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے اور وہ دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ دردناک ہے۔ اس لیے ان دونوں فرشتوں نے دنیا کے عذاب کو اختیار کیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو بابل کے کنویں میں قید کر دیا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ ہاروت و ماروت کے قصے کے بارے میں۔ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا ہے اور اس واقعے میں کتنی حقیقت ہے، اور یہ دونوں فرشتے لوگوں کو جادو کیوں سکھایا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور انہوں نے جادو کے کفری کلمات کی پیروی کی جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے اور ان لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور انہوں نے اس جادو کی پیروی کی جو شہر بابل میں 2 فرشتے ہاروت و ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ فرشتے اس وقت کچھ نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہے تو تم کفر نہ کرو، اور وہ ان سے وہ چیز سیکھتے جس کے ذریعے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان علیحدگی کرتے، اور اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اس جادو سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور ان سے اس چیز کو سیکھتے جو ان کو نقصان پہنچاتے اور ان کو نفع نہ دے۔ بے شک وہ خوب جانتے تھے جس نے جادو کو خریدا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور ایسی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر ڈالا،
ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو جادو سکھانے کو اس لیے کہا کیونکہ اس دور میں شہر بابل کے لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ کے نبی کوئی معجزہ دکھاتا تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نبی کے معجزے کو دیکھ کر یہ کہتے کہ یہ تو جادو ہے، معاذ اللہ۔ اس دور میں نبیوں کو بھی جادوگر کہا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دو مقرر فرشتوں کو زمین پر اتارا تاکہ شہر بابل میں لوگوں کو جادو سکھائے اور لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ جادو اور اللہ کے نبی کے معجزے میں کیا فرق ہے۔ اسی وجہ سے یہ دونوں فرشتے زمین پر آئے اور اللہ کے حکم سے لوگوں کو جادو سکھاتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مقرر فرشتوں کو حکم فرمایا کہ جو بھی تم سے جادو سیکھنے کے لیے آئے تو پہلے اسے اس بات کی آگاہی کر دینا کہ جادو ایک کفر ہے اور لوگ جادوگروں کی اتباع سے دور رہے اور میرے نبی پر ایمان لے آئے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی روایات میں ہاروت و ماروت کے جس واقعہ کا ذکر ہے، اس واقعے کے اندر کتنی سچائی ہے؟ کیا واقعی ہی اللہ تعالیٰ کے یہ فرشتے گناہوں کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں؟ اور کیا سچ میں ہاروت و ماروت نے زہرہ نامی عورت کے ساتھ زنا کیا تھا؟ تو اس واقعے کے بارے میں مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے معصوم ہوتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ لیکن اس قصے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس واقعے کو جس قدر بیان کیا ہے اور جتنے واقعہ قرآن پاک میں آیا ہے اسی پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے، اور ہم اتنی ہی واقعے پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل کی جتنی روایات ہیں وہ تمام کی تمام ضعیف ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ، اور وہ وہی کام کرتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا اور مرنا نصیب فرما دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔